افغانستان میں طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہونے سے بہت پہلے چین طالبان کے ساتھ تعلقات کی راہ ہموار کر رہا تھا۔ 28 جولائی کو چین کے وزیر خارجہ نے چین کے شہر تیانجن میں طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی۔ لیکن اس سے بھی ایک ہفتہ پہلے صدر شی نے در حقیقت صدر اشرف غنی سے فون پر بات کی تھی اور افغان حکومت کے لیے اپنی مسلسل حمایت کا یقین دلایا تھا، چنانچہ چین بنیادی طور پر پیش بندی کر رہا تھا۔ وسط ایشیا کے کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ طالبان کے تیزی سے افغانستان پر قبضے میں چین بھی ایک عنصر تھا۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے تسلیم کر لیا تھا کہ طالبان کو چین کی حمایت حاصل ہے۔ روس، پاکستان، ایران اور غالباً بھارت کو چھوڑ کر خطے کے بیشتر بڑے ملک طالبان کی حمایت کر رہے تھے، تو اس سے ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں چین کے مفادات اس کے معدنی ذخائر اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے متعلق جائے وقوع پر مشتمل ہیں، جس کا مقصد سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے ذریعے چین کے سیاسی اور اقتصادی اثر و رسوخ کو یورپ تک بڑھانا ہے۔ اگرچہ امریکہ کے جانے سے افغانستان میں پیدا ہونے والا خلا چین کے لیے ایک موقع ثابت ہو سکتا ہے، تاہم تجزیہ کار توقع کرتے ہیں کہ بیجنگ احتیاط سے کام لے گا۔ چین اب بھی افغانستان کو بڑی بڑی سلطنتوں کے زوال کے قبرستان کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ اس میں پھنسنا نہیں چاہتے، انہیں لگتا ہے کہ اس میں خطرہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جال ہے۔ چین کی سب سے بڑی تشویش سیکیورٹی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا کہ افغانستان سے سیکیورٹی سے متعلق کچھ خطرات پڑوس میں نہیں پھیل رہے، جہاں چین کے معاشی، سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات کہیں زیادہ ہیں، یقینی طور پر وسطی ایشیا اور خاص طور پر میرے خیال میں پاکستان کے معاملے میں۔ چین کی سرمایہ کاری اور پاکستان کے ذریعے نقل و حمل کے راستوں کے ساتھ دونوں ہی ملکوں کو استحکام کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین چین کے خلاف استعمال نہ ہو۔ چین کا 50 میل کا بارڈر ہے ان کے ساتھ۔ سیاسی طور پر چین نے افغانستان کی صورتحال کو امریکہ پر تنقید کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی فوج اپنے پیچھے بدامنی، انتشار اور تفریق، خاندانوں کی بربادی اور یتیموں جیسے ہولناک حالات چھوڑ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چین کے لیے افغانستان کا معاملہ پبلک ریلیشنز کی کامیابی ہو، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے بارے میں ایسے خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ بن سکتا ہے جہاں سے ویگر، عسکریت پسند یا حکومت کے مخالفین ایک طرح کی سازشی منصوبے بنا سکتے ہیں اور چین کے اندر گڑبڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ چین ویگر مسلمانوں کو ایک خطرہ اور دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ کا حصہ سمجھتا ہے، تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے چین کے ویگور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک اور ظلم و ستم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے لیے ویگور کاز کی حمایت کرنا انہیں مہنگا پڑے گا۔ طالبان کے لیے ویگور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہ کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے مذہب۔ دونوں علاقوں میں اسلام کا کردار اور اسلام کے بارے میں فہم بہت زیادہ مختلف ہے۔ تجزیہ کار متفق ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں صورتحال بدل رہی ہے، چین جائزہ لینے اور انتظار کرنے کا موقف اختیار کرے گا۔